بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پیارے دوستو، سدا سلامت رہو۔ آج ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کے نام، اس کی وجہ تسمیہ اور اس کے فضائل و برکات کے بارے میں۔ ساتھ رہیے گا اور ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اسی کی آیت نمبر 67 میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتے جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ تو دوستو، اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورت میں ضم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ سورت مدنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کے نزول کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی۔ اس سورت کے 40 رکوع ہیں اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ دوستو، اس سورت کی قدر و منزلت اور عظمت و فضیلت کے سلسلے میں چند احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ اور اس کی 2 اہم نورانی صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں یا سائبان ہیں یا صف باندھے پرندوں کے پر ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و اثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا۔ دوستو، سورہ بقرہ کو سب سے بڑی سورت ہونے کے اعتبار سے قرآن کا بلند حصہ فرمایا، نیز اس اعتبار سے بھی کہ اس میں احکام کثیر تعداد میں مذکور ہیں، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جہاد کا حکم ہے، جس سے رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانہ سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہے، اور ان 4 کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ کوثر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی 10 آیاتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیاتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیاتیں یہ ہیں کہ 4 آیاتیں شروع میں سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیاتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیاتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیاتیں۔ تو دوستو، مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہی اور 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ دوستو، المختصر یہ سورت اپنے فضائل کے اعتبار سے منفرد اور مضامین کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ قرآن اور ماہ رمضان بندے کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ پاک قرآن کے توسل سے ہم سب پہ رحم فرمائے، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ کی توجہ اور محبتیں ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ نت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔